سب سے پہلے تو میں نے حضرت قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تجوید اور سبق کی سند لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہم اس لائق تو نہیں تھے، لیکن یہ سمجھیے کہ اللہ کا فضل، والدین کی اور اساتذہ کی دعائیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ لے گئے۔ پھر وہاں خواہش ہوئی کہ اس طرح وہاں ایک بہت بڑے شیخ سے پڑھا ہے، یہاں بھی کسی استاد سے سند لینی چاہیے۔ تو وہاں پتہ چلا کہ استاد الاساتذہ الشیخ عبد الفتاح السید عجمی المرصفی بہت بڑے استاد ہیں، ان کی سند عالی ہے۔ تو ان سے پھر جو ہے نا رابطہ کیا، ایسے کلیے میں ان سے بات کی۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا لیسا عندی وقت، لیسا عندی وقت۔ تو وہ جو میرا ساتھی تھا جس نے بات کی تھی، اس نے آگے جا کر کہا کہ اس نے پاکستان میں ایک بہت بڑے شیخ سے تجوید اور سبق کی سند لی ہے، اس کے پاس اجازت ہے، مزید آپ سے استفادہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا ایسا تعال فی البیت، عصر کے بعد گھر آنا، بعد راستہ تعال فی البیت۔ پھر میں گھر گیا، انہوں نے کہا سناؤ۔ میں نے جب سنایا تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس 3 لڑکے پڑھ رہے ہیں، 2 کا ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں دے دوں گا۔ جب ایک نے ختم کیا تو 1 دن مجھے دیا، 1 دن میں جاتا تھا عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھ کے جاتا تھا۔ یہ سمجھیے کہ 4-5 کلومیٹر پیدل جاتا تھا ان کے گھر عصر کے بعد۔ تو پہلے 1 دن دیا انہوں نے ہفتے میں، اس کے بعد دوسرے کا ختم ہو گیا، پھر 2-3 دن مل گئے، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، پھر پورا ہفتہ مجھے مل گیا۔ تو عصر کی نماز جو ہے میں مسجد نبوی شریف میں پڑھ کر جاتا تھا، اس کے بعد جا کر وہاں شروع کرتا تھا۔ تو رات کے 11 بجے تک ان کے گھر میں پڑھتا رہتا تھا۔ جو جہاں سکن، جہاں ہم رہتے تھے شہر میں تھا، مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب ہی، ادھر اذان ہوتی تھی، ہم مسجد میں پہنچ جاتے تھے، جا کر نماز پڑھ لیتے۔ تو وہ 9 بجے بند ہو جاتی تھی، 9 بجے کے بعد اندر نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب میں بھی طالب علم تھا، میں بھی مجھ پر بھی یہ پابندی تھی۔ تو شیخو پورہ کے کچھ لوگ وہاں مدینہ منورہ میں کام کرتے تھے، ان سے میں نے بات کی کہ اس طرح میں ایک شیخ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو میں ان کو نہیں کہوں گا کہ آپ بس کریں، میں نے جانا ہے۔ جب وہ شیخ کہیں گے بس، پھر بس، جب وہ کہتے تھے بس، پھر بس ہوتی تھی۔ اور میں نے ان سے بات کی کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، یہ 2-3 کمرے ہیں، آپ آئیں، کوئی بات نہیں۔ اگر کھانے کا مسئلہ ہے تو وہ کھانا بھی آپ کے لیے رکھیں گے۔ تو کھانا مجھے وہ شیخ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، کھانا کھلا کر مجھے گھر سے بھیجتے تھے۔ بلکہ ان کی اہلیہ جو ہے نا وہ اندر سے کہہ دی اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ کھانا کہاں سے جا کر کھائے گا؟ کھانا کھانے مطلب ہے کہ ہم روٹی جو ہے بازار سے لیتے تھے، تو سالن وغیرہ بنا کے اس میں فریج میں رکھ لیتا ہے، گرم کیا۔ اگر روٹی اس کو تو نہیں ملے گی، روٹی کہاں سے کھائے گا جا کر؟ تو وہ کہتے اس کو روٹی کھلا کر بھیجو۔ تو اکثر یعنی وہ گھر سے کھانا کھلا کے مجھے بھیجتے، رات کے 11 بجے تک میں پڑھتا رہتا تھا ان کے پاس۔ جب پڑھنا شروع کیا پھر بہرحال وہ بہت خوش ہوئے، پھر وہ دعا دیا کرتے تھے، اور یہاں تک ان کا یہ جملہ تھا انت زی ابنی، تو میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ تو 4 سال میں ان کے گھر جو ہے جاتا رہا عصر کے بعد، اور بڑی دعائیں انہوں نے دی، اور الحمدللہ ان سے استفادہ بھی کیا، بہت استفادہ کیا ان سے۔